حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو وہ بیمار ہو گئی، اس کے سر کے بال جڑ گئے اور اس کا خاوند بال لگوانے پر ابھارتا ہے، تو کیا میں اس کے سر پہ بال لگوا دوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں کو برا کہا۔ اگلی روایت میں موجود ہے لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، عورت کے لیے بال رکھنا لازم ہے، اور بال لمبے ہوں، کندھوں سے نیچے ہوں، قدرتاً چھوٹے ہوں اللہ کی طرف سے تو الگ بات ہے، لیکن خود کاٹ کر اتنے چھوٹے کرنا کہ مردوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے یہ حرام ہے۔ مردوں جیسے بال بنا کے عورت رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عورتوں پر مشابہت کی وجہ سے لعنت ہے۔ اور اسی طرح بالوں کا بیچنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ بعض گلی محلوں میں خریدنے والے پھرتے ہیں تو انسانی اعضاء کا بیچنا حرام ہے، بالوں کا بیچنا حرام، خریدنا حرام۔ اور اسی طرح چاروں ائمہ کے نزدیک انسانی بالوں کا سر پر استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ بعض عورتوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ وگ استعمال کرتی ہیں یا سر پہ اس طرح کے بال مصنوعی طور پر لگا دیتی ہیں کہ بال بڑے نظر آئیں، تو اگر انسانوں کے بال لگائے جائیں گے تو یہ گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت پر جو بال سر پہ لگاتی ہے، ایسی عورت جو لگواتی ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کہ جو سر پہ بال جوڑتی ہے اور جو جڑواتی ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ البتہ انسانی بالوں کے علاوہ جانوروں کے بال ہوں یا دہاگا جو استعمال کیا جاتا ہے، سر پہ مہندی کی جاتی ہے، وہ بالوں میں لگانا جائز ہے۔ احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ انسانی بالوں کے علاوہ جانوروں کے بالوں کی بنی ہوئی وگ استعمال کی جائے یا دہاگا وغیرہ استعمال کر کے بالوں کو باندھا جائے تو وہ جائز ہے، لیکن انسانی بالوں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ انسانی بالوں کے لیے اور ناخنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو دفن کیا جائے۔ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ ناخنوں پر اور بالوں پر جادو بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ یہ جتنے نجومی ہیں، عامل ہیں جگہ جگہ، تو یہ بال منگواتے ہیں اور بڑا مہنگا خریدتے ہیں، اور پھر باقاعدہ وہ بال لیتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، یعنی کنگھی سے جو بال اترتے ہیں، جو بال کاٹ دیا جائے کینچی سے، اس پر جادو نہیں اثر کرتا۔ تو گھر میں خواتین کو انسان بتا دے کہ بھائی اپنے بالوں کو، ناخنوں کو دفن کیا کرو، لیکن آج کل جس طرح ہمارے چھوٹے گھر ہیں یا سب پکے ہیں، دفن کرنے کا انتظام نہیں ہوتا، تو وہ ایک شاپر میں جمع کریں۔ بچیوں کو انسان بتا دے، بڑوں کو، سب کو بتا دیا جائے، عورتوں کو۔ مردوں کے بال تو چلو ویسے بھی کاٹے جاتے ہیں، لیکن خواتین جو کنگھی کرتی ہیں، بال نکلتے ہیں، تو ان کو ایک شاپر میں انسان جمع کرے اور اس کو کینچی سے کاٹ کاٹ کے رکھے، کیونکہ کبھی کبھار گم ہو جاتا ہے، شاپر گم ہو جاتا ہے یا کہیں گر جاتا ہے، تو کٹے ہوئے ہوں گے تو نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو بالوں کو کینچی سے 2-3 ٹکڑے کر کے ان کو شاپر میں جمع کرتے جائیں، تو جب کافی جمع ہو جائے تو بندہ اپنے گھر میں کسی کے ذمہ لگا دیتا ہے، بھائی نہر میں پھینک آؤ، کسی بڑے دریا میں پھینک آؤ، یا کسی ایسی جگہ ویران جگہ ہو جہاں انسان ان کو دفن کروا دے۔ روزانہ گھر میں پھینکنا یا جمع کر کے کوڑے میں پھینکنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ انسان گھر میں استعمال کرے شر سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ بالوں پر جادو ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بالوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جس سے پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو شرعی طور پر بالوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے، اور اسی طرح آمدن حرام ہے۔ اور انسانی بالوں کا استعمال سر میں اپنے بالوں کو لمبا دکھلانے کے لیے، مختلف فیشن استعمال کرنے کے لیے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق